رشتے کو مضبوط کرتا ہے۔ محرم جب آتا ہے تو ہم مولا حسین سے بالکل قریب ہو جاتے ہیں، اور اب یا سو لکی کہ مولا حسین ہم کو ایک موقع دے رہے کہ اپنے آپ سے کنیکٹ کرنے کا، اپنے آپ سے قریب ہونے کا۔ اس سے بہتر کیا ہے کہ اس دور میں کہ جب امام ہمارا پردے غیبت میں ہے اور محرم آیا، وارث اعظم تو زمانے کا امام ہی ہے، تو ہمارے لیے ایک بہت اچھا موقع ہے۔ مولا حسین کے زمانے میں نہیں تھے، تو اگر ہوتے تو ہم مولا کے قریب ہوتے، لیکن اب ہم دور ہیں۔ لیکن آج بھی جب دور ہے، امام کے زمانے میں نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود یہ کرم معصومین ہے، یہ کرم امام ہے کہ انہوں نے زیارت کے ذریعے ہم کو قریب کر دیا۔ آپ بولیں گے زیارت کے ذریعے کیسے قریب ہوتے؟ اس لیے کہ جب آپ سلام کرتے ہیں تو سلام واجب نہیں ہے، جواب سلام واجب ہے۔ یہ سب کو پتا ہے کہ جب آپ سلام کرتے ہیں تو جواب آتا ہے، جواب جس کو کر رہے سلام وہ آپ کو جواب ضرور دیتا ہے، ضرور دیتا ہے۔ اور یہ تو کرم ہے حسین ایک ایسا قریب۔ تو آپ اگر زیارت وارثہ پڑھ یا عاشورہ پڑھ، مولا حسین کی کئی زیارت ہیں، اس میں وارثہ ایک ایسی زیارت، اس میں لگ بھگ 11 یا 12 مرتبہ آپ امام کو سلام کرتے ہیں، اور 11 اور 12 مرتبہ مولا تم کو جواب دے۔ آپ سوچو میں کیا بول رہا ہوں۔ تو کم از کم اس محرم میں وارثہ سٹارٹ کر دو، مسلسل پڑھتے رہو، اور یہ تصور کرو کہ میں اپنے مولا حسین کو سلام کروں۔ ہو سکتا ہے دوستوں میں بڑی بات بول رہا ہوں، ہو سکتا ہے جب تم کہو السلام علیکہ یا وارثہ آدم و صفت، تو تمہارے کانوں میں امام حسین کی آواز آئے۔ ہم اپنے کان کو اس قابل کر دیں، ہم کان کو اس قابل کر دیں کہ ہمارے کانوں میں مولا حسین کی آواز آئی، جواب سلام آئے۔ ہم اور اس میں کوئی بعید نہیں ہے، کوئی حیرت مت کرو، امام تو جواب دے رہا، لیکن ان کی آواز ہمارے کانوں میں اس لیے نہیں آ رہی کہ ہم نے ان کانوں سے بڑی غیبتیں سنی ہیں، ہم نے ان کانوں سے بڑے گناہ کیے ہیں۔ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ہم نے بڑی غیبتیں کی ہیں، سنی ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے کان کے سامنے اتنے پردے آ گئے کہ معصوم کی آواز ہمارے کان میں نہیں آتی۔ یہاں تک کہ جب آپ زیارت پہ جاتے اور جا کر جب آپ کہتے ہیں السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، مولا کے ذریعے مبارک کو دیکھ کے تو آپ کیا سمجھے؟ مولا جواب نہیں دیتے، جواب نہیں دیتے، یہ ذہن سے نکال دو۔ امام جواب دیتا ہے، 100% جواب دیتا ہے۔ جب آپ سلام کرتے ہیں تو مولا حسین تم کو جواب دیتے ہیں، لیکن ہمارے کان اس قابل نہیں ہے کہ ہم مولا حسین کی آواز سن سکیں۔ تو کم از کم اس محرم میں ایک عہد کرو اپنے امام سے، ایک پرومس کرو اپنے امام سے، ایک وعدہ کرو اپنے امام سے کہ مولا میں انشاءاللہ اپنے کانوں کے وہ سارے گناہ معاف کروا لوں گا، گناہ نہیں کروں گا کہ جس کی وجہ سے میرے کان کے اوپر پردے آ گئے۔ دوستو یہ سب کے لیے پیغام تھا 9 محرم کے مجلس کا کہ امام کو سلام کرنا اور جواب امام سننا، ہم اس قابل بن جائیں کہ مولا حسین کا جواب ہم کو آئے۔ تو کتنی مرتبہ؟ 11 مرتبہ، لگ بھگ 10 سے 11 مرتبہ آپ امام کو سلام کرتے ہیں۔ اس کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی بات کہ میں مولا کو 11 مرتبہ لگ بھگ سلام کر رہا ہوں، اور 11 مرتبہ امام تم کو جواب دے رہا، علیکہ السلام علیکہ السلام۔ جب امام جواب دیتا تو سوچو مولا حسین کا جواب ہمارے لیے، آپ سلام کر رہے اور مولا حسین آپ کو جواب دے رہے۔ تو بس جب آپ وارثہ پڑھو تو اس سے جو ہے کنیکشن ہوتا ہے امام سے۔ میں نے ایک جملہ کہا تھا کہ جب آپ زیارت پڑھتے ہو تو اس سے آپ کا اپنے امام سے کنیکشن بنتا۔ اس کی مثال آپ کو دوں کہ اگر آپ کسی شخص، آپ کسی بستی میں رہتے، جہاں آپ رہتے، جو آپ کا پڑوسی ہو یا جو کوئی ہو، آپ روز اس کو سلام کرتے، اس کے دروازے پہ جا رہے، مثال دے رہا میں، دروازے پہ جا رہے اور جا کے اس کو نوک کر کے جب وہ آ رہا باہر اس کو آپ سلام کرتے۔ اجنبی ہے آپ، وہ آپ کو نہیں جانتا، آپ اس کو نہیں جانتے، وہ جانتا بھی ہے تو آپ نہیں جانتے۔ روز سلام کرو، کسی شخص کو روز سلام کرو، 8 دن 10 دن 15 دن 20 دن جب آپ سلام کرو گے تو وہ آپ کا چہرہ جاننے لگے، وہ آپ کو پہچاننے لگے۔ آپ 1 لاکھ کے مجمع میں آپ نظر آئے تو وہ پہچان لے گا کہ یہ وہی شخص ہے جو روز مجھے آ کے سلام۔ دوستو یہ تو خاکی انسان، وہ تو امام ہے۔ آپ 1 سلام کریں گے آپ کو جانا، نہیں بھی کریں گے تو آپ کو جانا۔ اگر تم اپنے کنیکشن کو، اپنے رشتے کو مضبوط کرنا چاہتے تو امام کو سلام۔ اور محرم سے بہتر کیا، ان ایام سے بہتر موقع کیا ہے کہ آپ اپنے معصوم امام سے، اپنے مظلوم امام سے، کہ جس کے نام سے آج ہم پہچانے جاتے ہیں، اور ہم کو فخر ہے اس بات کہ مولا حسین کے نام سے آج ہم پہچانے جاتے ہیں۔ اور دعا بھی یہ ہے کہ اللہ روز محشر
تو بھی جب پکار تو یہ کہہ کر پکار کہ اے حسین کے عزادار، یہ میری بخشش کا ساتھ، اور حسین سے اگر میرا نام لگ جائے بس اس سے اچھی بات نہیں۔ تو دوستو کوشش کرو کہ زیارت مولا حسین میں زیارت والی صاحب نہیں پڑھ، زیارت پڑھ کے روز امام کو سلام کرو، اور یہ تصور کر کے سلام کرو، جب پہلا جملہ بولو السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، تو جواب کا انتظار کرو۔ ہو سکتا ہے مولا حسین کی آواز تمہارے کانوں میں تقدیر بدل جائے، ڈیسٹینی یہ وارثہ میں بھی ہے، اور یہ زیارت عاشورہ یہ جملے پورا سلام جب ختم ہوتا، پورے سلام جب ختم ہوتا، اس وقت ہم یہ کہتے ہیں کہ السلام علیکہ یا سار اللہ و اپنے سارے والد، اس پہ سلام ختم ہوتا، آخری سلام کہ السلام علیکہ یا سار اللہ و اپنا سارے، کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ حسین آپ کے وابن سارے اور آپ کے بابا کے خون کا بدلہ بھی لیا، ابھی آپ کے اور آپ کے بابا کا خون کا بدلہ لیا، السلام علیکہ یا سار اللہ و اپنا سارے والد، یہ مصائب کا جملہ کہ حسین آپ کی لاش کو اکیلا چھوڑا۔ آپ سوچو حسین کی لاش کو اکیلا چھوڑا، سلام علیکہ یا سار اللہ بلکہ کہ حسین آپ کے اور آپ کے بابا کے خون کا وجہ، ہم انتظار میں ہیں، وی آر ویٹ، اور ہم کو موقع دو کہ ہم یہ نصرت کریں۔ اس محرم میں یہ دعا کرو کہ مولا ہم آپ کی نصرت کریں ویسے جیسے کربلا والوں نے آپ کی نصرت، ہم ایسے تو نہیں کر سکتے لیکن دعا کرنا تو کوئی حرج نہیں، دعا تو مانگ سکتے کہ مولا ہم کو موقع دو کہ ہم ویسی نصرت کریں جیسا آپ چاہتے ہیں، جیسا آپ چاہتے ہیں۔ اگر یہ موقع، تو یہ موقع کب ملے گا؟ یہ موقع آج نہیں ملے گا، کل نہیں ملے گا، یہ موقع ظہور امام کے بعد انشاءاللہ۔ اسی لیے ہمارے پاس یہ حکم ہے کہ شیعہ ہائر اوکلٹیشن میں، غیبت کبریٰ میں، غیبت صغریٰ میں غم مسکرا سکتا، خوش رہ سکتا، لیکن دل غمگین کہ ارے میرا مولا ہے اور میں مولا کی زیارت نہیں کر سکتا، مولا کی مدد نہیں کر سکتا، اس امام کی مدد۔ اور مولا حسین نے تو مدد مانگی بھی ہم سے، مولا نے ہم سے مدد مانگی ہے، یہ کہہ کر عاشورے کے دن کہ حل من ناصر ینصرنی، یہ بڑی عجیب مولا کے جملے ہیں کہ کوئی ہے جو میری مدد کرے، کہ آپ انصاف سے بولیں۔ امام زمین اور آسمان کا مالک، زمین اور آسمان کے علم سے واقف، کیا مولا کو نہیں معلوم تھا کہ عاشورے کے دن جب امام مدد مانگ رہے تھے، کیا امام کو اس کا پتہ نہیں تھا کہ پورا گھر لٹ گیا، کل میری مدد کرنے والا ہمارا؟ پھر کیوں کہا؟ امام نے جیسے ہی کہا زمین اور آسمان میں ہلچل مچ گئی، اس لیے کہ یہ پہلا موقع تھا کہ کوئی اللہ کی حجت نصرت مانگ رہا تھا، زمین اور آسمان میں ہلچل مچ گئی، ملائکہ آ گئے اور آ کر کہنے لگے فرزند رسول حکم کر، کیا مدد کر؟ اجنہ آ گئے، کہا مولا آپ حکم کریں کیا مدد کریں؟ تڑپتی ہوئی لاشوں نے پکار کے کہا مولا ہم مجبور ہیں، ورنہ ہم آپ کی مدد کے لیے حاضر ہیں۔ ہر طرف سے جبرائیل و میکائیل و اسرافیل و اسرائیل سارے ملائکہ آ کے کہا فرزند رسول آپ حکم کر، آپ مدد کرنے ہم تیار۔ لیکن حسین نے جبرائیل سے بھی، میکائیل سے، سب سے کہا نہیں، جاؤ 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 جاؤ، مجھے تمہاری مدد نہیں چاہیے۔ پھر امام نے کیوں پکارا؟ پھر امام نے کیوں کہا کہ کوئی ہے جو میری مدد کرے؟ تو دوستو یاد رکھو، عاشورے کے دن سے لے کے تا ظہور امام، اگر کوئی شیعہ، کوئی امام کا چاہنے والا، کوئی امام کا مددگار، کوئی امام کا عزادار، کوئی امام سے محبت کرنے والا، عورت مرد، لڑکی لڑکا، سب کو بولتا، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تم اپنے امام کی مدد کرو تو آج بھی حسین کا دروازہ کھلا ہو، آج بھی مولا حسین پکار رہے ہیں کہ حل من ناصر ینصرنی، کوئی ہے جو میری، آج بھی تم مدد کر سکتے۔ آپ بولیں گے آج کے زمانے میں 21 سینچری میں کیا مدد کریں؟ آپ کو مدد آپ اسی انداز سے کر سکتے جیسا آپ چاہتے ہیں، صرف بالا امام حسین، وہ حسین کی مدد ہے، مولا کے راستے کو فالو کر، مولا کی ارشادات کو، یہ امام کی 24/7 میں 5 منٹ تو مدد کرو۔ میں اہل بیت چینل کے پلیٹ فارم سے بول رہا ہوں، لندن سے، 5 منٹ تو کرو امام کی، صرف یہ ذہنوں سے نکال دو کہ یہ میرے لیے، یہ میں نہیں کر سکتا، یہ نہیں کر سکتا، یہ نہیں کر سکتا، یہ نہیں کر سکتا، ہر چیز تم کر سکتے، کچھ نہیں۔ گھر میں بیٹھ کر مصلی پہ دعا کرتے کہ مولا مجھے موقع دو، give me chance to serve you, give me chance to serve you، یہ ذہن میں رہنا ہمیشہ کہ میں اپنے امام کی مدد کروں، میں اپنے امام کی مدد کروں۔ دوستو نصرت امام افضل ترین عبادت، افضل ترین عبادت، اس سے افضل کوئی عبادت نہیں ہے، ساری عبادتیں ایک طرف نصرت امام ہے، اگر امام کی تو نصرت، اس سے بہتر کوئی عبادت نہیں۔ اور امر معروف ہے وہ نہیں کرتا۔ حسین اپنے نمازوں کو قائم کیا، اب اگر تم نمازوں کو قائم کر رہے تو تم نصرت امام کر، تم نمازوں سجدے کر رہے تو تم نصرت امام کر، یہ یاد رکھو۔ اس کے بعد
آپ نے امر بالمعروف کیا، آپ نے نہیں، آپ نے زکات۔ 4 چیزیں جو مقصد کربلا کو پیش کر رہے ہیں، یہ میں نہیں بول رہا، یہ میرا امام بول رہا ہے، چھٹا امام جن کے ذریعے یہ زیارت وارثہ ہمارے پاس ہے۔ اے مولا حسین، آپ نے نمازوں کو قائم کیا اور ایسا قائم کیا ہر سجدہ یاد رکھو حسین کی کامیابی کا اعلان۔ تو خود تو پڑھ رہے بچوں کو عادت ڈالو، چھوٹے بچے، ماں نماز پڑھی تو اگر بچہ پہلو میں کھیل رہا تو کھیل لے، تو اس کے آنکھوں میں، اس کے ذہن میں آئے گا کہ یہ نماز ایسے ہو۔ مسجدوں کو لے کے جاؤ، امام بارگاہوں کو لے کے جاؤ، بچوں کو لے کے جا کے ان کو بتاؤ، ان کو ساتھ لے کے جاؤ۔ نہیں پڑھ رہے نماز کوئی بات نہیں، لیکن وہ دیکھیں گے کہ باپ تمہارا نماز پڑھ، باپ تمہارا اس طرح سجدے کر۔ بچوں سے بات کرنا، محرم سے بہتر کوئی موقع نہیں ہے۔ ساری اپنی ماؤں کو بول رہا، ساری اپنی بہنوں کو بول کہ یہ بہترین موقع ہے، آپ اپنے آپ کو مولا حسین سے قریب کرنے کا، اور خود بھی قریب ہو، اپنی اولاد کو بھی قریب کرو۔ اس لیے کہ آج کے حالات ایسے کہ آپ کو اپنے آپ کو امام سے کنیکشن رکھنا لازم ہے، امام سے قریب ہونا لازم ہے، ورنہ اس وقت جو حالات ہے شیعت کے، یہ شیعت کے حالات ہم کو ختم کر دیں گے۔ آپ ان لوگوں کے دل سے پوچھو کہ جو اس وقت کچھ ملکوں میں ہے، میں نام نہیں لے رہا ہے، وہاں پہ عزاداری نہیں ہو رہی، وہاں پہ ذکر حسین نہیں ہو رہا۔ آج یہ سال ان کا کیسا گزر رہا ہوگا بغیر عزاداری کے، بغیر ماتم کے، بغیر گریہ کے۔ دیکھیے گھر میں بیٹھ کے، اکیلے بیٹھ کے بھی مجلس کر سکتے، کوئی مشکل نہیں، لیکن 10 دن میں تو یہ تصور رہتا کہ ارے ہم کو ذکر حسین کرنا، ہم کو امام بارگاہ جانا ہے۔ دعا کرو، لندن میں بڑے آرام کے ساتھ آپ ذکر حسین کر رہے ہیں۔ اللہ اسی طرح تم کرتے رہو۔ تو اب جب موقع ملا تو اپنی اولاد کو لے کر جاؤ، اپنی اولاد کو مجلس میں لے کے جاؤ، فرش اعضاء پہ بٹھاؤ، اور بٹھانے کے بعد اس فرش اعضاء کی برکتیں تم کو ملے گی، پھر آپ جو ہے امام سے اور قریب ہوں گے۔ اس لیے کہ دور ازاں میں انسان اپنے مظلوم سے قریب ہوتا، مظلوم سے آپ بولیں گے قریب ہوتا تو کیا ملتا، کیا دنیا اور آخرت، ہیئر اینڈ ہیئر آفٹر کام آنے والی چیز یہ یاد رکھو۔ ہیئر اینڈ ہیئر آفٹر ہر چیز جو کنیکٹڈ ہے وہ مولا حسین سے، دینے والا امام اللہ مولا حسین کے ذریعے ہر چیز ملے۔ تو یہ لازم ہے اپنے آپ کو اتنا کنیکٹ کر لو امام سے، اتنا کنیکٹ کر لو کہ امام کے قریب پہنچ جاؤ۔ آپ کو یہاں بھی اور وہاں بھی جو فائدہ ملنے والا ہے وہ امام کی سے ملے گا۔ محرم کی میں ہمیشہ ایک جملہ بولتا ہوں کہ پریکٹس کی طرح محرم، روٹین کی طرح مت کرو، چینج کے ساتھ کرو۔ لاسٹ ایئر جو آپ نے کیا اس سے اور زیادہ چینج کرنا، اور زیادہ چینج کرنا، اتنا چینج آنا کہ تم جب ذکر حسین کرو، مجلسوں میں جاؤ، مجلسوں سے باہر نکلو، وہ 1 گھنٹے میں بھی چینج آ سکتا، فکر بدل سکتی، سوچ بدل سکتی اس 1 گھنٹے کے۔ ایک مجلس سن رہے آپ کسی ذاکر کی، کسی عالم دین کی، میں تو ایک اسٹوڈنٹ ہوں، ایک عالم دین کی، تو اس مجلس میں جانے کے بعد آپ کی لائف میں ایک چینج ہے، فکر بدلو۔ آپ سوچو کہ یہ وہ ذکر اتنا اسٹرانگ ذکر ہے، اتنا اسٹرانگ ذکر ہے کہ 1400 سال سے حکومتیں بدل گئی، گورنمنٹس بدل گئے، لوگ بدل گئے، لیکن ذکر حسین نہیں۔ آپ سمجھنے میں 1400 سال ہو گئے، اس کے بعد بھی آج بھی وہ کنیکشن اتنا مضبوط ہے، اتنا مضبوط ہے۔ حالات بدل گئے، ملک بدل گئے، لوگ بدل گئے، زبانیں بدل گئی، لیکن اس کے بعد بھی حسین کا ذکر اسی انداز سے، اسی طرح سے اسٹرانگ چل رہا ہے۔ اس لیے کہ ان مجالس کی بانی کون ہے، بانی عزا کون ہے، بانی فرش عزا کون ہے؟ میری مظلوم شہزادی زینب صاحب۔ پہلی مجلس کر کے بیوی نے ہم کو وہ تحفہ دیا، ورنہ ہم کیسے امام سے کنیکٹ ہیں؟ مجلس کی امپورٹنس کو سمجھیں کہ مجلس کیا چیز ہے، فرش عزا کیا چیز ہے، کہ بیوی نے اس مجلس کی بنیاد ڈال کے، مجلس کو سٹارٹ کر کے، زمین کے اوپر پہلی مجلس جو مولا حسین کی شہادت کے بعد ہوئی، اس کا بانی کون ہے؟ اس کا بانی میری شہادت والے زمانے کے شیعوں کے لیے بیوی جانتی تھی کہ وقت ایسا آئے گا کہ اگر کوئی غریب مجلس کرنا چاہے اور اس کے بعد فرش کا انتظام نہ ہو، اس کے پاس کچھ نہ ہو، تو بیوی نے پہلی مجلس خاک پہ کر کے ہم کو درس دیا کہ میرے بھائی کی مجلس کے لیے کوئی چیز کی ضرورت نہیں، اگر فرش نہیں ہے، تم انتظام نہیں کر سکتے، تو تم زمین پہ بیٹھ کے مجلس کرو ہماری۔ اور وہی خاک پہ بیٹھ کے مجلس کی، اب مجلس کر کے دنیا کو پیغام دے دیا کہ زینب یہاں سے کامیاب واپس جا رہی۔ عزیزو، یزید کے محل میں، یزید کے ظالم کے شہر میں
کہ جہاں اسیر ہو کر آئی تھی وہاں پہ پرچم کو لہرا دیا کہ اب یہ مجلس کو کوئی روک نہیں سکتا، اب یہ مجلس کو کوئی ختم نہیں کر سکتا، اس لیے نہیں ختم کر سکتا کہ اس کی بانی شہزادی زینب سلام اللہ علیہا ہے۔ تو بی بی نے ہم کو وہ درس دیا کہ مجلس حسین میں کبھی تکلف نہیں کرنا، اور مجلس حسین کسی کی محتاج نہیں ہے، نہ جگہ کی محتاج ہے، نہ فرش کی محتاج ہے، نہ دولت کی محتاج ہے۔ اگر تمہارے دل میں مجلس تم کرنا چاہتے تو مجلس خاک پہ کرو، اندھیرے میں کرو، زمین پہ کرو، ہم آئیں۔ اور آج وہی ہوتا۔ آج جو کامیابی ہے مولا حسین 1400 سال سے حکومت بدری، ظالمین آئے، سارے مجلسوں کو روکنے والے، سارے پیغام حسین کو روکنے والے ظالمین ختم۔